اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ وَنُرِيدُ، اور ہم نے ارادہ کیا، أَن نَّمُنَّ، کہ ہم احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، اسْتُضْعِفُوا، جو کمزور ہیں، فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر، وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم نے ارادہ کیا کہ انہیں بنائیں، أَئِمَّةً، پیشوا، امام، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں۔ اب یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اتری ہیں یہ آیات کریمہ کہ یہ جو بنی اسرائیل تھی، یہ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، غلام کون تھی، اور یہ زمین کے اندر کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ان کی فرعون کے ہاں اور فرعون کے لوگوں کے ہاں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ارادہ کیا کہ ان کمزوروں کو میں اٹھاؤں، انہیں کیا کروں، ان کے اوپر احسان کروں، کہ لوگ انہیں زمین کے اندر کمزور سمجھتے ہیں تو میں ان کمزوروں کو ہی اٹھا کر کیا کروں، ان کا امام بنا دوں۔ اور ہوا اسی طرح۔ پھر یہی بنی اسرائیل تھے کہ ہزاروں پیغمبر ان کے اندر آئے، اللہ نے ایمان بنایا نا، امام بنایا ان کو۔ اور پھر اسی طرح وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، فرعون کے غلام تھے، لیکن پھر فرعون کے مصر شہر کے یہ لوگ بادشاہ بنا دیے گئے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور کسی کسی جگہ پر اللہ اپنے احسانات کو گنواتا ہے، کیوں کہ میں تمہارا محسن ہوں، میں نے تمہارے اوپر احسان کیے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ احسان کرنے والے کا بدلہ کیا ہے، احسان کیا جائے اس کے ساتھ۔ اور اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی بات مانی جائے۔ تو اللہ یہاں پر ان سے بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بچے ذبح ہو رہے تھے، تمہاری عورتیں لونڈیاں بن رہی تھیں، تو میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے اوپر احسان کروں، تمہیں بادشاہ بناؤں، تمہیں امام بناؤں۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا ارادہ پورا کر دیا، لہٰذا اب جو میرا حکم ہے تو میرے اس حکم کو مانو۔ انہوں نے نہیں مانا، یہود ہے نا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، وہ ساری چیزیں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، کیسے کیسے دغا بازیاں انہوں نے کی، اللہ کے پیغمبر شہید کیے، ساری چیزیں۔ فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ارادہ کیا ہم نے کہ ہم انہیں زمین کے اندر تمکین دیں، قدرت دیں۔ کیا مطلب، بادشاہ دیں، حکومت دیں، تو وہی ان کی حکومت میں پھر انہی کے اندر سے بادشاہ بنتے تھے، تو سارے کا سارا اپنی مرضی سے، آزادی سے یہ لوگ وقت گزارتے تھے۔ اور فرمایا وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم دکھلائیں فرعون و حامان اور اس کے وزیر کو، وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ، اور ان کے اس لشکر کو جو ان میں سے تھا، مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وہ چیزیں جس سے یہ لوگ ڈرتے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں اور اللہ نے وہ دکھلائی۔ فرعون ہی کو یا کسی انسان کو خواب کے اندر اللہ نے دکھلایا کہ بیت المقدس سے آگ نکل رہی ہے اور وہ قبطیوں کو ختم کر رہی ہے، یہ ایک نشانی تھی اللہ کی طرف سے۔ حامان اس کا وزیر تھا، فرعون کا وزیر تھا، جو معاون تھا اس کا کہ کاموں کے اندر مشورے دینا۔ اچھا، یہ جو لوگ بادشاہ وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی بھی، ان کے اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، انہوں نے اپنے آگے لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو چلانے والے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اب یہاں تک تو یہ بات عمومی چل گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہاں سے واقعہ پیدائش بیان ہو رہا ہے۔ پہلے ایک عرض کیا تھا آپ کے سامنے اس بات کو تفصیل کے ساتھ کہ قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ واقعے کا ایک ٹکڑا ایک سپارے میں ہے، دوسرا ٹکڑا 10 سپارے آگے چل کر، تیسرا کسی اور جگہ پر ہے، تو آپ کہیں گے یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کو جہاں پر انسانوں کی ضرورت نظر آتی ہے، اس ضرورت کے بنا پر اللہ کچھ ٹکڑا آیات کریمہ کا اتار دیتے ہیں، یہی وجہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اگر یہ کہانیاں یا قصہ گو کتاب ہوتی نا، تو اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی کہ ایک قصے کو شروع کرتا اللہ، اختتام تک پہنچا کر دوسرا قصہ شروع کرتا،
لیکن یہ معاملہ قرآن کے اندر آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں اس صورت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا کچھ ٹکڑا ہے، پچھلی صورت میں بھی کچھ ٹکڑا تھا، سورہ بقرہ کے اندر بھی تھا، سورہ اعراف کے اندر بھی تھا، بار بار جگہ 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 تھوڑا تھوڑا واقعہ آیا ہوا ہے۔ اب یہاں سے پیدائش شروع ہوگی۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، وحی بمانی دل کے اندر بات ڈالی۔ اسی طرح یہ وحی وہ مراد یہاں سے نہیں لینی جو نبیوں کے اوپر وحی آتی ہے۔ جو وحی نبیوں کے ساتھ خاص ہے وہ کائنات کے اندر کسی بشر کے اوپر اور نہیں آ سکتی۔ وہ وحی صرف انبیاء اور رسول یعنی رسولوں کے اوپر آتی ہے۔ عام لوگوں کے بارے میں جب وحی کا لفظ آئے گا معنی اس کا تبدیل ہوگا۔ اب اللہ سورہ نحل کے اندر 14ویں سپارے میں فرماتا ہے اوحا ربک الی النخل، اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ فرشتہ آیا تھا پیغام لے کر وحی لے کر؟ نہ، ادھر کیا کہ اس کے دل کے اندر اللہ نے بات ڈال دی۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی نسبت کی گئی ہے، ادھر بھی کیا کہیں گے الہام کیا، اس کے دل کے اندر بات اللہ نے ڈال دی۔ یا یہ بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ فرشتہ پیغام لے کر آیا ہے تب بھی نبوت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے کائنات کے اندر کسی بھی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ نبی جو بھی آیا ہے وہ کون آیا ہے؟ مرد آیا ہے۔ اب بات چل چکی ہے تو یہاں پر ایک بات اور کر دیتا ہوں، کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں بھیجا جس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب ہو، جسمانی، علمی یا کوئی کسی قسم کا خاندانی، کوئی عیب اللہ نے کسی نبی کے اندر نہیں رکھا۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ اگر نمونہ ہی خراب ہو تو لوگ اس نمونے کو دیکھ کر کیسے نصیحت حاصل کریں؟ پیغمبر ایک مثال ہوتا ہے، کوئی بھی پیغمبر ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام انبیاء کیا ہیں؟ مثال ہیں لوگوں کے لیے۔ ان کو دیکھ کر امت ان کی پیروی کرتی ہے، اس لیے اللہ نے انہیں مکمل انسان بنا کر تمام کی تمام چیزیں ان کے اندر صفات رکھ کر پھر انہیں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اور اس چیز کے اندر ایک اشارہ علماء کے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، کہ جو دین کا کام کرنے والا ہوگا اسے اپنے آپ کو صاف رکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اگر انسان داعی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا خود چور ہے، خود وہ صاف نہیں، تو لوگ اس کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب جیل کے اندر آئے نا لوگ نا کہ آئیے آپ کی برات ہو گئی ہے، عزیز مصر نے کہا کہ یوسف کو جیل سے نکال کر لے آؤ، فرمایا میں جیل سے نہیں جاتا، کیوں؟ میں نے جا کر وہاں پر تبلیغ کرنی ہے۔ آپ ایسے کرو کہ ان ساری عورتوں کو اکٹھا کرو جن کے سامنے میرے اوپر الزام لگا ہے، زلیخا کو بھی بلاؤ، یہ سارے کے سارے جب جمع ہو جائیں ان عورتوں کی زبان سے اقرار کرواؤ، یہ عورتیں ساری لوگوں کے سامنے کہیں کہ یوسف پاک ہے، تب میں جیل سے نکلوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربان جاؤں کس کے اوپر؟ یوسف کے اوپر۔ اگر میں یوسف کی جگہ پر ہوتا، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میری طرف لوگ آتے میں نکل جاتا ہوں، چلا جاتا، لیکن یوسف نہیں گئے۔ اور یوسف کا وہ واقعہ اللہ نے قرآن کے اندر نقل کیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کیا تب جا کر جیل سے نکلے۔ تو عالم دین ہو یا کوئی بھی مبلغ ہو، اگر وہ اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھتا تو وہ دین کا کام نہیں کر سکتا، لوگوں کو حق کی بات نہیں بتا سکتا۔ جب انسان چور ہوگا یا دل کے اندر چور ہوگا وہ کسی کو غلط بات سے روک نہیں سکے گا۔ انسان خود پاک صاف ہے، اپنے کاغذوں کے اندر صفائی ہے اس کی، تو پھر وہ لوگوں کے سامنے بات بھی کر سکتا ہے اور کام بھی کر سکتا ہے۔
تو ادھر فرمایا اوحینا ہم نے دل کے اندر بات ڈالی الی ام موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ان ارضعی کہ تو اسے دودھ پلا، تو اسے دودھ پلا، پیدا ہو گیا اب تو اسے دودھ پلا اپنے گھر کے اندر۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ پس جب تجھے خوف ہو موسیٰ کے اوپر فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو اسے پھینک دے دریا کے اندر۔ اب ایک دن 2 گھنٹے 4 گھنٹے جتنا بھی تیرے پاس ہے نا تو اسے رکھ، تو انسان خبر پھیل جاتی ہے نا کہ اب پولیس والے آ رہے ہیں، چھاپا ماریں گے، تلاشی لیں گے۔ جب تجھے خوف ہو کہ اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے تو موسیٰ کو صندوق کے اندر، ادھر نہیں 16ویں سپارے کے اندر آیا تھا کہ آپ اسے صندوق کے اندر ڈالو، انقذفیہ فی التابوت کہ آپ اسے تابوت کے اندر رکھو، پھر اس صندوق کو آپ کیا کرو اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دو۔ فرمایا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ آپ اسے پھینک دو دریا کے اندر، وَلَا تَخَافِي خوف نہیں کھانا، خوف کسی قسم کا نہیں کھانا کہ بچہ میں نے دریا کے اندر پھینک دیا ہے مر جائے گا، وَلَا تَحْزَنِي اور غم بھی نہیں کھانا کہ صندوق کو کسی نے دیکھ لیا یا فرعون اسے قتل کر دے، غم بھی بچے کے بارے میں نہیں کھانا۔ کیوں؟ اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ اللہ کی طرف سے تسلی ہے، بہت بڑی تسلی۔ اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ بے شک ہم اس بچے کو لٹائیں گے تیری طرف۔ یہ کچھ دنوں کی کچھ گھنٹوں کی بات ہے، یہ بچہ تیری طرف واپس لوٹے گا۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ساتھ یہ خوشخبری سنا دی ہم اسے رسولوں میں سے بنائیں گے، یہ رسول بنے گا، شریعت ملے گی اسے۔ اب ایک ماں کے لیے اتنی تسلی کافی نہیں، مل گئی، لیکن یہ کب ملتی ہے؟ یاد رکھ لیں جب انسان صبر کرتا ہے، تکالیف آتی ہیں، تکالیف کے اوپر انسان صبر کرتا ہے، اس صبر کے بدلے اللہ پھل عطا کرتے ہیں۔ وہ کتنا مشکل کام ہے، یہ ماؤں کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹا بالکل ننھا سا بچہ اسے صندوق کے اندر ڈال کر دریا میں ڈالنا آسان کام نہیں، لیکن ڈالا نہ تو پھر کیا ہوا؟ 7 بچی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، کہا کہ دریا کے ساتھ ساتھ تو چلتی رہے، تو صرف تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نے دیکھنا ہے یہ صندوق جاتا کہاں پر ہے۔ جب یہ صندوق گیا آگے، وہ کوئی دھوبی تھا یا کوئی بھی تھا ملازم اس کا مالی فرعون کا، اس نے اٹھایا صندوق لے کر دربار کے اندر چلا گیا، تو بہن بھی ساتھ ساتھ گئی ہے، دیکھ رہی ہے تماشا کیا ہو رہا ہے۔ تو جب بچہ ہے نا تو اسے تو ہر وقت کے اوپر دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ رویا، فرعون نے کہا دودھ پلاؤ اسے۔ تو ساری کی ساری وہ جو لونڈیاں تھیں ساری ان کی چھاتی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو لگایا، کسی بھی عورت کا کسی خاتون کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا۔ اللہ ہے نا، اللہ ہر کام بنانے والا ہے۔ یاد رکھنے جن چیزوں کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ ادھر سے راستہ نکالتا ہے۔ جب کسی عورت کا دودھ نہیں پیا تو جو بچی ساتھ گئی ہوئی تھی اس کی بہن، اس نے کہا میری نظر کے اندر ایک عورت ہے کہ اس کا دودھ ہر بچہ پیتا ہے۔ کہا کہ جاؤ ایسے کرو، اس عورت کے پاس جاؤ، اسے بلا کر لاؤ، اس کا دودھ یہ پیے گا۔ جب وہ آئی فرعون کے دربار کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گود کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کا دودھ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کا دودھ پی لیا۔ تو فرعون نے کہا کہ اب تو نے اسی دربار کے اندر رہنا ہے، دربار یہی ہوگا، ادھر روز آؤ گی دودھ پلا کر واپس چلی جاؤ گی۔ لیکن اللہ کا یہاں پر کیا فیصلہ ہے؟ رادوہ الیک، تو غم نہ کھا، ہم تیرے پاس اسے بھیجیں گے، تو اس کے پاس جا کر نہیں رہے گی۔ اس نے کہا ہے فرعون میں ادھر دربار میں نہیں رہتی، اس بچے کو روزانہ ادھر بھیجنا ہے، میں ادھر اسے دودھ پلاؤں گی اور یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ روز لے کر آنا جانا مشکل کام تھا۔ اس نے کہا اسے تو ہی رکھ لے۔ بڑا ہوا کچھ عرصہ، جب دودھ پلانے کی عمر ختم ہوئی تو ہمیں لا کر واپس دے دے۔ اور وہی عمر بچے کی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ ماں کا دودھ پیتا ہے اور ماں کی دیکھ بھال بہت ضروری ہوتی ہے۔ وہ اللہ نے وہ عمر موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ماں کے پاس گزروائی۔ فرمایا ان رادو الیک وجاعلوہ من المرسلین، فرمایا فالتقطہ آل فرعون، اٹھا لیا اچک لیا فرعونیوں نے، لیکون لہم عدوا وحزنا۔ اب اللہ بھی کیا جملہ فرماتے ہیں، لیکون لہم عدوا،
اٹھایا فرعونیوں نے اس بچے کو اٹھا کر دربار میں لائے، کیوں؟ لیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ یہ ان کا دشمن بنے اور ان کی پریشانی بنے۔ انہوں نے اس غرض سے نہیں اٹھایا تھا، انہوں نے کس غرض سے اٹھایا تھا کہ یہ ہمارا سہارا بنے گا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے تو ان کو ان کا دشمن بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کا دشمن تھا، تو فرمایا وحزنا، پریشانی۔ ان فرعون، بے شک فرعون، و حامان، اور اس کا جو وزیر ہے، وجنودہما، اور ان کا سارا لشکر، کانوا خاطئین، وہ تھے خطا کار۔ خطا کار نہیں تھے، بچے ذبح کرتے تھے، عورتوں کی عزت لوٹتے تھے، عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے۔ فرمایا وقالت امرأۃ، اب قرآن اتنی بات نہیں کرتا، یاد رکھیں قصہ گو کتاب نہیں ہے، قرآن نے یہاں کہیں بھی یہ نہیں کہا اٹھایا لایا لا کر فرعون کے سامنے رکھا، یہ کیا وہ کیا، ان باتوں کو قرآن بالکل تذکرہ نہیں کرتا، قرآن موٹا موٹا پوائنٹ بیان کرتے۔ اب دیکھیے قرآن میں آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، آسیہ، قرۃ عین لی ولد، فرعون یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ قرآن نے بیان نہیں کیا کہ آسیہ نے کہا فرعون یہ اسے رکھ لے، یہ تیرے کام آئے گا، یہ ہوگا، وہ باتیں کی ہوں گی، لیکن ان کے ساتھ ہمارا مقصد نہیں، ہمارا مقصد کیا؟ ایک ہی بات کے ساتھ، قرۃ عین لی ولد، فرعون اسے رکھ دے، میری اور تیری آنکھوں کی کیا بنے گا؟ ٹھنڈک بنے گا۔ لا تقتلوہ، اسے تو قتل مت کر، جیسے اور بچوں کو قتل کرتے ہیں نا، اتنا خوبصورت بچہ ہے اسے تو قتل مت کر۔ موسیٰ علیہ السلام حسین بھی تھے، حسن بھی تھا، اور انبیاء کا حسن ہوتا ہے، اللہ نے ہر نبی کو حسن دیا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے گا۔ اولاد سے انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اولاد ہمیں نفع پہنچائے۔ جب بچپن کے اندر انسان اولاد کو پالتا ہے پوستا ہے، کس وجہ سے؟ ہر باپ کے دل کے اندر یہ غرض ہوتی ہے یہ بڑا ہوگا میرا سہارا بنے گا۔ آگے بنتا ہے یا نہیں وہ قسمت کی باتیں ہیں، لیکن ہر باپ کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے میرا بچہ بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا، مجھے نفع پہنچائے گا۔ او نتخذہ ولدا، کہ ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے۔ اولاد ہماری ویسے بھی نہیں ہے، ہم اسے اپنا لڑکا بنا دیتے ہیں، بچہ بنا دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کے اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا، شعور نہیں تھا۔ کیا پتہ تھا کہ یہ فرعون کی بادشاہت کو غرق کر دے گا، ختم کر دے گا، اللہ کا نبی بنے گا، کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ لفظی ترجمہ، وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا، ان نمن کے احسان کریں، علی الذین، ان لوگوں پر، استضعفوا، جو کیا ہیں کمزور ہیں، فی الارض، زمین کے اندر، ونجعلہم، ہم بنائیں انہیں ائمۃ، امام، ونجعلہم الوارثین، اور ہم بنائیں انہیں وارث زمین کا، ونمکن لہم فی الارض، اور ہم انہیں حکومت دیں زمین کے اندر، ونری، اور ہم دکھلائیں فرعون کو، حامان اور حامان کو، جنودہم، اور ان کے لشکر کو، ما کانوا یحذرون، اس چیز کو جس سے وہ ڈرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ان ارضی، سے دودھ پلائے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، بس جب تجھے خوف ہو، فَالْقِی فِی الْیَمِّ، ڈال دے اسے سمندر کے اندر، دریا کے اندر، وَلَا تَخَافِی، وَلَا تَحْزَنِی، اور مت خوف کھا اور مت غم کھا، اِنَّا رَادُّوهُ اِلَیکِ، ہم لوٹائیں گے اس لڑکے کو تیری طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ، اور ہم بنائیں گے اسے رسولوں میں سے، فَالْتَقَطَهُ، جب ڈال دیا سمندر کے اندر تو اٹھا لیا آل فرعون، فرعونیوں نے، لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ یہ ہو جائیں اس کے دشمن اور ان کی پریشانی۔ ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان، و جنودہما، اور اس کا لشکر، کانوا خاطئین، خطا کے اوپر تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، لا تقتلوہ، تو اسے قتل مت کر، عسیٰ، امید ہے، ینفعنا، کہ ہم اسے نفع پہنچائیں، یہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا لڑکا بنا لیں، وہم لا یشعرون، اس حالت میں کہ وہ لوگ جانتے نہیں تھے۔ اللہ سے دعا مانگیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔